مالی اور سبتین پل نے ریاض القدس پڑھ لی. حسین جیسے بادشاہ کی تیاری تھی. 57 محمل نہیں تھا فقط, 250 اونٹ تھا. تفصیل پڑھوں گا تو آنسوں کی نہر جاری ہو جائے گی آنکھوں سے. 250 اونٹ تھا جس پہ حسین کی تیاری ہوئی اور سامان رکھا گیا. 70 اونٹوں پہ فقط خیمے تھے. تمہاری مرضی ہے, آپ نہ رو سکو تو سر جھکا کے بھیک مانگ لینا. 70 اونٹوں پر خیمے تھے, 40 اونٹوں پر مشکیزیں رکھے گئے. مجھے ممبر کی قسم ہے, مجھے غازی کی قسم ہے, 40 اونٹوں پر اشیاء خرد و نوش رکھا گیا. مر جاتا یہ فکرہ پڑھنے سے پہلے, میں نے خود گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے. 12 اونٹ ایسے تھے جن پر صرف علی کی بیٹیوں کی چادریں رکھی گئی تھی. اب تیری مرضی ہے, لیکن فکرہ میں پڑھ رہا ہوں ان بھائیوں کے حصے کا جن کی شادیاں ربیع الاول میں تیار ہیں, یا وہ جو بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہیں جنہیں بھائیوں کی پیشانی پر صحرا دیکھنے کا شوق ہے, ان کے ماتم کا فکرہ پڑھتا ہوں. 70 پہ خیمے, 30 پہ مشکیزیں, 40 پر اشیاء تھی, 12 پہ چادریں تھی, 50 اونٹ پر کوئی قیمتی سامان تھا. عبداللہ نامی شخص کی روایت ہے, میں گزرا, میں نے دیکھا اونٹ تیار ہے, سامان رکھا ہوا ہے, ایک خوبرو نوجوان ہے جو ساتھ کھڑا ہے. میں نے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے, لیکن یہ سامان کی سمجھ نہیں آ رہی. نظر آ رہا ہے وہ خیمے ہیں, وہ مشکیزیں ہیں, وہ برکے ہیں. مجھے یہ بتا یہ 50 اونٹوں پر کیا ہے؟ آبازی تجھے معلوم نہیں, ہمارے قافلے میں ایک جوان ہے جس کی شکل مصطفیٰ سے ملتی ہے, جس کی عمر 18 سال ہے, جس کا نام علی اکبر ہے, جس کی شادی کا موسم قریب ہے. 50 اونٹوں پر اکبر کی شادی کا سامان کچھ پھپھیوں نے بنایا, کچھ ماں نے. بسم اللہ ہوگی, مجلس ہوگی, گریا ہو گیا, مجلس ہوگی. اللہ تمہیں کسی غم میں نہ پڑا. ہمیشہ غم حسین نصیب, اس کے علاوہ کوئی غم نصیب نہ. 70 اونٹوں پہ خیمے, 30 پہ مشکیزیں, 12 پہ چادریں. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا. 50 اونٹوں پر علی اکبر کی شادی کا سامان, جو کہتے ہیں شام غریباں کیا ہوا, جن کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا, انہیں 3 گھنٹے خیمے لوٹنے میں لگ گئے. ہر فکرہ پڑھا نہیں جا سکتا, اگر صحیح پڑھ دیا جائے تو مومن برداشت نہیں کرتے. محمل تیار ہوئے, آ گیا, منزل کے قریب آ گیا. بیبیاں سوار ہوئیں, کھڑیاں دیکھ لو 2 سے 2.5 منٹ اور پڑھنا. بیبیاں سوار ہو گئی محملوں میں. یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں, جتنے سید بیٹھو مجھے معافی دینا, سادات کا کوئی بچہ بھی بیٹھا ہو تو مجھے سید سمجھ کے معافی دے گا. محمل تیار ہوئے, بیبیاں سوار ہوئی. اچانک حسین اٹھے, رسول کا امامہ, رسول کی قبا, رسول کی ابا, رسول کا عصا, آنکھوں میں جلال, آنکھوں میں سرخی, دل میں کوئی ارمان. رو رو کے کہتے ہیں عباس جی آقا, قاسم جی مولا, اکبر جی بابا, اون محمد آؤ میرے قریب آؤ, مشکل وقت ہے, آؤ میرے ساتھ چلو. مجھے غازی کی قسم ہے, حسین چلتے چلتے بہن کے حجرے کے سامنے آیا. پہلا فکرہ کہا, آؤ میری صابرہ اور مجاہدہ بہن زینب عالیہ, تیرا محمل تیار ہے. مر جاتا, فکرہ نہ پڑتا. بی بی زینب نے پہلا قدم گھر سے باہر رکھا. یا 34 سال کا عباس دوڑ کے آیا, ہاتھ جوڑ کے کہتے بی بی ماں کی چادر کا واسطہ قدم واپس رکھ. آوازی عباس کیا ہوا؟ بی بی میں منت کر رہا ہوں, قدم واپس رکھ. بی بی نے قدم اندر رکھا. غازی کی حالت کیا ہوئی؟ امامہ کھول کے گلے میں آیا. زہرا کی حویلی میں چکر لگا لگا کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب, پردہ کر جہو علی کی بیٹی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ حق ہے رونے, یہی حق ہے رونے کا. پہلے وعدہ کیا ہے, گھڑیاں دیکھ لو 1 سے 1.5 منٹ. مارنا مقصد نہیں, رونا مقصد. آ میری صابرہ اور مجاہدہ پہ, آ باہر تشریف لاؤ. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. علی کی بیٹی باہر آئی, نقشہ بنانا ذہن میں.
علی کی عزت دار بیٹی گھر سے باہر آئی، غازی کا امامہ کھل گلے میں آ گیا، الحجاب کی صدا بلند ہوئی، دائیں ہاتھ حسین کے ابا میں، بایاں ہاتھ علی اکبر کی ابا میں، پیچھے ہون محمد، آگے عباس، پھر کبھی پیچھے عباس، پھر کبھی دائیں عباس، اسے مر جاتا نہ پڑتا، پھر کبھی بائیں عباس، ہر آنکھ پہ واجب ہے دیکھے مجھے، منبر کی قسم، ہاتھ ہیں بھائی اور بیٹے کی ابا میں، مجھے غازی کی قسم، علی کی بیٹی قدم اٹھاتی ہے، زمین پہ رکھتی ہے، اکبر یاسین پڑھتے ہیں، حسین مزمل پڑھتے ہیں، اون محمد قرآن پڑھتے ہیں، 14 قدم ماں کی حویلی میں علی کی بیٹی چلی، یا ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، روتے روتے مٹی پہ بیٹھی، حسین کی چیخ نکلی، عالیہ کیا ہوا؟ آواز حسین کتنا چلنا ہے، میں تھک گئی ہوں، آواز ابھی ماں کی حویلی ہے، ابھی 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، پتہ نہیں ہر موڑ پر پتھروں کی بارش، باغی باغی کا شور، رو رو کے تو کہے گی لوگو میں نبی کی بیٹی، بسم اللہ۔ بس ایک منزل بڑھاؤ، صرف ایک منزل، چھوڑو نمبر چھوڑو، صرف 2 منٹ ہو، یہ ایک منزل بڑھا دو، ہو گیا مصائب، ہو گیا، میرے حصے کی مجلس ہو گئی، نوکری ہو گئی، حصہ مل گیا، تیاری پہ اتنا گریا، بڑی بات ہے، اس گرمی میں آپ کا بیٹھنا نہ عبادت ہے، یہ منبر پہ ہاتھ ہے، فکرہ ہے، مصائب نہیں ہے، پہاڑ ہے، اکبر، اون محمد، حسین قرآن پڑھتے ہیں، علی کی بیٹی قدم اٹھاتی، واپس زمین پہ رکھتی ہے، مجھے منبر کی قسم 15ویں قدم پر حسین کے رونے کی آواز بلند ہوئی، عالیہ کہتے ہیں حسین کیا ہوا؟ آواز بی بی پیچھے مڑ کے دیکھ، اب جو بی بی نے دیکھا 34 سال کا عباس، جہاں سے عالیہ قدم اٹھاتی ہے وہاں بیٹھ کے اپنے امامے سے بی بی کے قدموں کے نشان مٹاتا ہے، رو رو کے کہہ رہے بی بی تیری یہ شان سلامت، بی بی تیرے یہ بھائی سلامت، بی بی تیرے یہ بیٹے سلامت، بی بی کبھی بھی تجھ پہ کوئی وقت نہ آئے، یہ جڑے ہاتھ دیکھو، میں فکرہ سنو، میں اجازت چاہتا ہوں، علی کی بیٹی محمل کے قریب آئی، سوار کون کروائے گا؟ ہر کتاب والے نے لکھا، ہر کوئی آگے بڑھا، بی بی نے کہا نہیں میں نے سوار نہیں ہونا، عباس نے کمر جھکائی، آواز نہیں عباس، بی بی کون سوار کروائے؟ فرماتی ہیں سوار وہ کروائے جو واپس چھوڑنے آئے، اس وقت سجاد جھکے، بی بی نے قدم رکھا، بی بی محمل میں آئی، تیرا کوئی پتھر کا کلیجہ ہے، ادھر بی بی محمل میں بیٹھی، ادھر عباس توڑے گھوڑے پہ آئے، اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، قاسم گھوڑے پہ بیٹھا، بنی ہاشم نے تلوار علم کی، آسمان کو رخ کیا، ہر زبان پہ آواز ہے الحجاب الحجاب الحجاب، یہ 28 رجب ہے، اس کے بعد 12 محرم علی کی بیٹی کوفے آئی، دار الامارہ پہ اعلان ہوا، پتھروں کی جھولیاں بھر کے